تعاون میں ایک مشترکہ مقصد کے لیے مل کر کام کرتے وقت قواعد و ضوابط کا ہونا ضروری ہے، اور ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ان قواعد و ضوابط کی پابندی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وہ بنیادی چیز ہے۔ اگر کوئی معاہدے کے تحت قائم کردہ قواعد کو نظر انداز کرتا ہے تو مل کر کام کرنا آسان نہیں ہے۔ اس خیال کو کہ سب اچھا ہے چھوڑ دینا چاہیے۔ ابدی اور غیر متغیر کلام خدا، خدا کے ساتھ چلنا۔ بائبل جو وقت سے ماورا ہے، خدا کے ساتھ چلنا، حصہ 47۔ شریک کارکن۔ فوری طور پر یہ سمجھنا کہ ہم اکیلے سب کچھ نہیں کر سکتے، اور اس سمجھ کو زندگی اور خدمت پر لاگو کرنا ایک اہم ترین چیز ہے جسے مسیحیوں کے ساتھ ساتھ خادموں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ٹھیک ہے، ہم کبھی بھی اکیلے سب کچھ نہیں کر سکتے، اور ہمیں سب کچھ اکیلے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا کا ساتھی کارکن۔ خدا ہمارا بہترین ساتھی کارکن ہے، اور ہم بھی خدا کے ساتھی کارکن ہیں۔ ایسا اس لیے نہیں کہ ہم خدا کے ساتھی کارکن بننے کے اہل ہیں، بلکہ اس لیے کہ خدا نے ہمیں اپنے ساتھی کارکن بننے کے لیے بلایا، کیونکہ ہم خدا کے ساتھ کام کرنے والے ہیں۔ تم خدا کی کھیتی اور خدا کی عمارت ہو۔ ہم میری خدمت نہیں بلکہ خدا کی خدمت کر رہے ہیں، اور میری رویا کا خواب دیکھنے کے بجائے ہم خدا کی رویا کو اپنا رہے ہیں۔ اگر کچھ غلط ہو جائے تو یہ ممکن ہے کوئی خدا کے نام سے شروع ہو لیکن اپنے نام پر ختم ہو جائے، اور حقیقت میں ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ یہ کتنی بار ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم مالک نہیں ہیں بلکہ خدا کے مختار ہیں، جنہیں خدا نے شریک کاروں کے طور پر تسلیم کیا ہے۔ کیونکہ نگہبان کو خدا کا مختار ہونے کی وجہ سے بے الزام ہونا چاہیے، نہ خودداری ہو، نہ غصہ ور، نہ نشہ میں غل مچانے والا، نہ مار پیٹ کرنے والا، اور نہ ناجائز نفع کا لالچی۔ خدا بائبل کے ذریعے جو کہتا ہے وہ ایسی خدمت کرنا ہے جو خدا کی نظر میں اچھی ہے، بجائے اس کے کہ جو ہماری نظر میں اچھی ہے۔ یہ میرے معیار یا نقطہ نظر پر مبنی نہیں ہونی چاہیے، یہاں تک کہ اگر یہ ہمیں خوش نہیں کرتی ہے اور ہمارے معیارات سے مختلف ہے، اور یہاں تک کہ اگر یہ میرے اخلاقی حلقے کے خلاف ہے۔ ہمیں مسلسل اپنے آپ کو اور اپنی خدمت کو خدا کی آنکھوں سے اس کے کلام کے ذریعے دیکھنے کے قابل ہونا چاہیے۔ دوسرے لفظوں میں ہمیں اپنی نہیں خدا کی خوشی بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایسا کرنے کے لیے ہمیں ہمیشہ خدا کے کلام کے قریب رہنا چاہیے، جس کے ذریعے خدا نے خود کو ظاہر کیا ہے۔ ہمیں زندگی کے کلام کو ہر دن کے ہر لمحے پر تھامے رکھنے کے قابل ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ اسے عقلی عادتاً یا تجرباتی طور پر جان لیا جائے، ورنہ کسی وقت جیسا ہم مناسب دیکھتے ہیں ہم خود کو اپنی خدمت کرتے ہوئے پائیں گے۔ اور خدا نے سب پر جو اس نے بنایا تھا نظر کی اور دیکھا کہ بہت اچھا ہے، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو چھٹا دن ہوا۔ خدا کے ساتھ تعاون کا تصور لوگوں کے ساتھ تعاون کے تصور سے بالکل مختلف سطح پر ہے۔ تخلیق سے پہلے ہی ہماری منصوبہ بندی کی گئی تھی اور ہمیں چنا گیا تھا۔ ہمیں خدا کے کام، اس کے مقدس اجتماع میں حصہ لینے کے لیے بلایا گیا تھا، اور دنیا کے آخر تک ہم اس کے کام اور اس کے مقدس درجات میں شامل ہوں گے۔ یہ خدا کو ہماری خدمت میں لانے کے بارے میں نہیں ہے۔ ہماری خدمت خدا کو کم یا زیادہ جلال نہیں دیتی۔ ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ اگر ہم زندگی بھر اپنی خدمت کے ساتھ عبادت اور خدمت کرتے رہیں تب بھی ہم اس کے جلال میں تھوڑا سا اضافہ نہیں کر سکتے، اور اسی طرح اگر ہم اپنی زندگی گنہگاروں کے طور پر گزاریں تب بھی ہم خدا کے جلال کو ذرا بھی داغدار نہیں کر سکتے۔ اگر تو گناہ کرتا ہے تو اس کا کیا بگاڑتا ہے؟ اور اگر تیری تقصیریں بڑھ جائیں تو کیا کرتا ہے؟ اگر تو صادق ہے تو اس کو کیا دے دیتا یا اسے تیرے ہاتھ سے کیا مل جاتا ہے؟ خدا اپنی بادشاہی کے لیے اپنے کامل منصوبے کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ حقیقت میں اس نے پہلے ہی اسے پورا کر لیا ہے۔ ہم صرف خدا کے فضل سے لطف اندوز ہو رہے ہیں جو ہمیں اس کی بادشاہی کو قبول کرنے اور اس کے کام میں شامل ہونے کی اجازت دیتا ہے۔ کلیدی ساتھی کارکنان، خاندان۔ گھر اور کلیسیا زندگی کے سب سے بنیادی اکائیاں ہیں جن میں ہم موجود ہیں۔ خاندان کلیسیا کے ساتھ خدمت اور شراکت میں ایک اہم عنصر ہے۔ عام طور پر شوہر مرکزی خادم ہوتا ہے اور بیوی بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہے اور اس کی مدد کرتی ہے۔ بلا شبہ خدمت کے لحاظ سے بیوی مرکزی خادم بن سکتی ہے اور شوہر مدد کر سکتا ہے، اور ایسے معاملات میں جہاں شوہر اور بیوی مل کر کام کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میاں بیوی دونوں ہی خدمت میں شامل ہوتے ہیں، چاہے یہ بظاہر کیسا ہی کیوں نہ ہو۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون مرکزی خادم ہے اور کون مدد کر رہا ہے۔ اتحاد کے تناظر میں ہمیں ہمیشہ
اپنے آپ کو ساتھی کارکنان سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ مرد عورت سے نہیں بلکہ عورت مرد سے ہے، اور مرد عورت کے لیے نہیں بلکہ عورت مرد کے لیے پیدا ہوئی۔ پس فرشتوں کے سبب سے عورت کو چاہیے کہ اپنے سر پر محکوم ہونے کی علامت رکھے، تو بھی خداوند میں نہ عورت مرد کے بغیر ہے نہ مرد عورت کے بغیر، کیونکہ جیسے عورت مرد سے ہے ویسے ہی مرد بھی عورت کے وسیلے سے ہے، مگر سب چیزیں خدا کی طرف سے ہیں۔ بہرحال تم میں سے بھی ہر ایک اپنی بیوی سے اپنی مانند محبت رکھے، اور بیوی اس بات کا خیال رکھے کہ اپنے شوہر سے ڈرتی رہے، چاہے ہم ایک خاص جگہ پر مل کر کام کر رہے ہوں یا گھر کے کاموں پر توجہ مرکوز کر رہے ہوں۔ کچھ معیارات ہیں جو ہم سب کے پاس ہونے چاہیے۔ سب سے پہلے ہمیں اپنی نعمتوں کے مطابق خدمت کرنی چاہیے۔ عام طور پر جب کسی خادم کا خاندان اپنی خدمت شروع کرتا ہے تو وہ واقعی میں جو بھی کر سکتے ہیں کرتے ہیں، جب تک کہ خاص قابلیت یا تکنیکی پہلو نہ ہوں جو صرف شوہر یا بیوی ہی کر سکتے ہیں۔ وہ اپنے بدن یا وقت کو وقف کرنے سے دریغ نہیں کرتے، لیکن یقینی طور پر اس طرح کے وقف ہونے کی اپنی حدود ہیں۔ اگرچہ ابتدائی طور پر زمینی صورتحال کی فوری ضرورت کی وجہ سے ہم یہ شکل اختیار کر سکتے ہیں، لیکن جو چیز ہمیں واضح طور پر سمجھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو ان نعمتوں کا علم ہونا چاہیے جو ہم مستقل طور پر انجام دے سکتے ہیں۔ ایک تحفہ واقعتاً تحفہ بننے کے لیے ہمارے کام کے ذریعے خوشی اور پھل ہونا چاہیے۔ اگر وقت کے ساتھ ساتھ یہ دونوں چیزیں ماند پڑ جائیں تو ہمیں سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں اور کس سمت میں جا رہے ہیں۔ دوم، خاندان کے افراد کے ساتھ بھی عہدوں کو واضح طور پر بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ خدمت میں ایک ساتھ کام کرتے وقت شوہر اور بیوی کی سب سے بڑی غلطیوں میں سے ایک کام کی واضح تقسیم نہ ہونا ہے۔ دوسرے الفاظ میں عہدوں کے درمیان فرق واضح ہونا چاہیے، لیکن وہ ایک ساتھ کیے جاتے ہیں۔ اگرچہ ایک ساتھ دوڑنا اور خوشی منانا اچھا ہے، بعض اوقات ہم ایک دوسرے کے ساتھ مداخلت کرتے ہیں اور مختلف نقطہ نظر سے تنقید بھی کرتے ہیں۔ اگر ایک شخص دوسرے سے اونچے عہدے پر ہے تو دوسرے کو کام میں اس کی پیروی کرنی چاہیے، چاہے وہ بیوی ہو یا شوہر ہی کیوں نہ ہو۔ اگر یہ حد واضح نہیں ہے تو مسلسل تنازعات اور جذباتی جھگڑے ہوں گے، تاہم اس حد کو برقرار رکھنا آسان نہیں ہے۔ خادموں کو یہ شعور ہونا چاہیے کہ ان کے بچے بھی خدمت کے شریک ہیں۔ بے شک زندگی کی قسم اور خدمت کی قسم کے لحاظ سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خدمت پر مبنی رہتے ہیں اور دوسرے جو بچوں پر مبنی رہتے ہیں، لیکن میں جس چیز پر زور دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ خدمت کی صرف ایک طرف توجہ مرکوز کرنے کی بجائے توازن حاصل کیا جانا چاہیے۔ توازن کا تناسب بالکل 50-50 نہیں ہونا چاہیے، لیکن ایک طرف 40 سے نیچے نہیں آنا چاہیے، کم از کم 30 سے کم نہ ہو۔ دوسرے لفظوں میں ہمیں اپنی خدمت پر زیادہ توجہ نہیں دینی چاہیے اور نہ ہی ہمیں اپنے خاندان پر بہت زیادہ توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔ اس لحاظ سے میں یہاں جس بات پر زور دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ خاص حالات میں جن میں کام پر توجہ دینے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، بچوں کو اس کام سے باہر نہ رکھیں بلکہ انہیں کام میں شامل کریں۔ اگر بچوں کو بھی کام کا حصہ سمجھا جائے تو ایسے غیر متوقع حالات پیدا ہونے کے امکانات کم ہوتے ہیں جن کی نہ تو خواہش ہوتی ہے اور نہ ہی توقع۔ اور اے اولاد والو، تم اپنے فرزندوں کو غصہ نہ دلاؤ بلکہ خداوند کی طرف سے تربیت اور نصیحت دے دے کر ان کی پرورش کرو۔ ضروری اجتماعی کام۔ بائبل کی ٹیم منسٹری کے معنی کو سمجھنا اور ایک دوسرے کی قوتوں اور خصوصیات کو پہچاننا بلا شبہ ہمیں ایک مضبوط ٹیم بنا سکتا ہے۔ خداوند کا کام ان لوگوں کے ساتھ کرنا جو خداوند میں ایمان کے بدن کا حصہ ہیں واقعی اچھا ہے۔ اگر ہم پختہ ذہنیت رکھتے ہیں تو ہم یقیناً تعاون کے ذریعے بہت کچھ کر سکتے ہیں اور ہم ایک دوسرے کی طاقت بھی بن سکتے ہیں۔ تاہم اگر ہمارا طرز زندگی اور خیالات ایک دوسرے سے میل نہیں کھاتے ہیں تو ہمیں اپنے اور اپنے ساتھی کارکنوں کے لیے مشکل پیش آ سکتی ہے۔ اگر ہم نہیں چاہتے کہ ایسا ہو تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اس پہلو میں نہ صرف ایمان بلکہ حکمت کی بھی ضرورت ہے۔ اول، شروع کرنے سے پہلے کافی ہم آہنگی کی ضرورت ہے۔ اکثر اوقات ہم ایک ساتھ مل کر کام کرتے ہیں اور پھر اچانک اپنے الگ الگ راستے اختیار کر لیتے ہیں۔ یقیناً جیسا کہ میں بعد میں بیان کروں گا، یہ ضروری نہیں کہ اس کا مطلب ناکامی ہو۔ جیسے ہم مل کر کام کرتے ہیں، ہم مختلف مقاصد کے ساتھ اپنے الگ الگ راستے جا سکتے ہیں۔ تاہم اس کے بارے میں بامعنی گفتگو کرنے کے بعد الگ الگ راستے اختیار کرنے کے بجائے ایک ایسا موڑ آتا ہے کہ ہمارے درمیان گہرا زخم ہو جاتا ہے اور آخر کار ایک واقعے کی وجہ سے ہم گہرے درد کو سہتے ہوئے راستے جدا کر لیتے ہیں۔ اور اس کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کے درمیان کافی رابطے، سمجھ بوجھ اور ہم آہنگی کے بغیر مبہم طور پر اچھی توقعات اور احساسات کے ساتھ شروع کیے۔ کسی بھی تنظیم میں شامل ہونے پر بھی یہ سچ ہے، کیونکہ
ہر تنظیم کی اپنی خصوصیات ہوتی ہیں۔ اگر آپ تنظیم کو پوری طرح سے نہیں سمجھتے تو مستقبل میں اس تعلق کو جاری رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ دوسرا، اگر 2 سے زیادہ لوگ ہوں تو قواعد و ضوابط ہونے چاہیے۔ یہ ایک بہت اہم اصول ہے، یہاں تک کہ اگر ہم ایک دوسرے کی حیثیتوں کو سمجھتے، بات چیت کرتے اور اس وقت تک ہم آہنگی کرتے ہیں جب تک کہ قواعد موجود نہ ہوں، پر قوانین لکھے جانے کے بعد ہمیں ان پر عمل کرنا چاہیے۔ دوسرے الفاظ میں قواعد ساتھی کارکنوں کے درمیان ثالث بن جاتے ہیں، یہ سب کے لیے ایک جیسا ہے۔ اگر کوئی متفقہ قوانین کی خلاف ورزی کرتا ہے تو یہ غیر قانونی بن جاتا ہے۔ تعاون میں ایک مشترکہ مقصد کے لیے مل کر کام کرتے وقت قواعد و ضوابط کا ہونا ضروری ہے، اور ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ان قواعد و ضوابط کی پابندی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وہ بنیادی چیز ہے۔ اگر کوئی معاہدے کے تحت قائم کردہ قواعد کو نظر انداز کرتا ہے تو مل کر کام کرنا آسان نہیں ہے۔ اس خیال کو کہ سب اچھا ہے چھوڑ دینا چاہیے۔ تیسرا، ہمیں اپنا کردار خود تلاش کرنا چاہیے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ انسان کتنا ہی اچھا ہو اور کتنا ہی پرجوش کیوں نہ ہو۔ ہائی اسکول کے نئے طالب علم سے یہ توقع کرنا مناسب نہیں ہے کہ وہ کالج کی سطح کے ایسے مضامین پڑھائے جو یونیورسٹی کا کورس مکمل کرنے کے بعد ہی سمجھے جا سکتے ہیں۔ جیسے جہاں آپ ہونا چاہتے ہیں وہاں پر بسنے میں وقت لگتا ہے، اسی طرح ایسی جگہ پر رہنا ٹھیک نہیں ہے جو ہماری صلاحیتوں اور اہلیت سے میل نہیں کھاتا۔ ایک رہنما کو اس بات کی کافی سمجھ ہونی چاہیے کہ ایک شخص کیا کر سکتا اور کیا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ بلا شبہ صورتحال پر منحصر ہے، کوئی شروع میں یا کوئی شروع کرنے کے بعد بھی تھوڑی دیر کے لیے کچھ کر سکتا ہے، لیکن یہ بہتر ہے کہ اگر جاری ذمہ داریاں اس کے مطابق ہوں جس کے لیے کسی کو تعلیم اور تربیت دی گئی ہے تاکہ وہ انہیں مؤثر طریقے سے نبھا سکے۔ تاہم ایک حلقہ میں ہم اکثر ایسے معاملات دیکھتے ہیں جہاں لوگوں کو اپنے ہنر یا نعمتوں کی وجہ سے نہیں بلکہ لوگ نہیں ہیں کی وجہ سے طویل عرصے تک کوئی خاص کام کرنا پڑتا ہے۔ ایک بار پھر اگرچہ اس طرح کا کردار حالات کی وجہ سے عارضی یا تھوڑی دیر کے لیے ہو سکتا ہے، پر کسی کردار کو جاری رکھنا یا دہرانا مناسب نہیں ہے جو ایک شخص کو مسلسل کرنا پڑتا ہے۔ چوتھا، ہمیں ایک دوسرے کے اختلافات کو تسلیم کرنا چاہیے۔ ایک دوسرے کے اختلافات کو تسلیم کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اوپر بیان کردہ کرداروں کو دہرایا جائے۔ فرق کے اس تصور سے مراد فعلی پہلو کے بجائے متوقع پہلو ہے۔ اکثر ہم لفظ غلط کے بجائے مختلف استعمال کرتے ہیں کیونکہ ہم ان مفادات کے پابند ہیں جو ہمارے جذبات کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اس لیے دوسروں کو جو ہم سے مختلف ہیں انہیں غلط کے طور پر دیکھنا آسان ہے۔ ہم ایک دوسرے پر تنقید کر سکتے ہیں اور بعض اوقات اس مقصد کے لیے بائبل کی آیات کا استعمال بھی کرتے ہیں، لیکن ہمیں یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ خود ہمیں اور دوسروں کو مختلف طریقوں سے خدا کی صورت میں تخلیق کیا گیا ہے۔ بعض اوقات ہم اپنے بجائے دوسروں پر ان کی تبدیلیوں پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے تنقید کرتے ہیں اور ان پر حملہ کرتے ہیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ہمیں احساس ہوتا ہے کہ خود کو تبدیل کرنے اور دوسروں کو قبول کرنے پر توجہ مرکوز کرنا تیز تر ہے۔ اس سلسلے میں صرف تفہیم کے پہلو کی نہیں بلکہ سیکھنے کے پہلو کی ضرورت ہے۔ اگر ہم مزید سیکھنے کے عمل کے ذریعے ایک دوسرے کے اختلافات کو پوری طرح سے تسلیم نہیں کرتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کے اختلافات سے پیدا ہونے والے اختلافات کو قبول نہیں کر پائیں گے جو جذباتی لڑائیوں کا باعث بنے گے۔ دوسرے لفظوں میں قول و فعل کے پیچھے ایک دوسرے کے رجحانات اور ارادوں کے بارے میں واضح آگاہی کے بغیر غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں جو ممکنہ طور پر مسائل اور تقسیم کا باعث بن سکتی۔ پانچویں میں ہمیں ایک دوسرے کے عہدوں کا احترام کرنا چاہیے۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے یہی بات شوہروں اور بیویوں پر بھی لاگو ہوتی ہے، لیکن مل کر کام کرتے وقت ایک واضح لکیر کھینچنی چاہیے۔ اگر عہدوں کو عمر، مدت خدمت یا تعلیم و تربیت کی سطح کے لحاظ سے تقسیم کیا گیا ہے، چاہے وہ میری مرضی اور طریقہ کار سے مختلف ہو، اگر یہ اشتراک کا راستہ ہے جس پر ہمیں چلنا چاہیے تو ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اس کے لیے اصول ہیں، اور جب ایسے رشتے اچھے طریقے سے نبھائے جاتے ہیں تو وہ بغیر کسی مشکل کے طویل عرصے تک چل سکتے ہیں۔ اگر حالات نچلے عہدوں پر فائز افراد کو ایسے کام کرنے پر مجبور کرتے ہیں جو وہ اپنے خیالات کے مطابق نہیں چاہتے یا مناسب نہیں پاتے تو انہیں ایسا کرنے میں شکر گزاری اور خوشی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ صحیح رویہ یہ ہے کہ خدمت میں شکر گزاری اور خوشی کے ساتھ جانا اور ہمارے خیال میں جو ایک بہتر طریقہ ہے اس بات کا ریکارڈ رکھنا تاکہ جب ہم اس عہدے پر جائیں تو ہم اسے لاگو کرنے کی کوشش کر سکیں۔ یہ حصہ ٹیم منسٹری میں بہت اہم ہے۔
छठा, हमें तवक्कुआत की बजाय मोहब्बत से बर्ताव करना चाहिए। खादिमों के लिए सबसे आम खतरा तवक्कुआत है, जहां वो जितना बोते हैं उतना ही काटना चाहते हैं, और वो भी बहुत जल्दी। बुजुर्ग खादिम इन आजमाइशों और गलतियों को भूल जाते हैं जिनका उन्होंने तजुर्बा किया है, और नए साथी खादिमों से तवक्को करते हैं कि वो जल्द अपनी सतह पर पहुंच जाएं। ये बहुत बड़ी गलती है। दर हकीकत हमें किसी चीज़ की तवक्को नहीं करनी चाहिए, जबकि हम उनकी बढ़ोतरी के लिए मुस्बत तवक्कुआत रख सकते हैं। तो वक्त और तरीके इस खुदा के सपुर्द किए जाएं जो बढ़ोतरी का सबब बनता है। मैंने दरख्त लगाया और अपलूस ने पानी दिया, मगर बढ़ाया खुदा ने। बस ना लगाने वाला कुछ चीज़ है, ना पानी देने वाला, मगर खुदा जो बढ़ाने वाला। हमें बस खिदमत के लिए दिए गए फजल को थामना और अपनी पूरी कोशिश करना है। हमें हमेशा अपनी तवक्कुआत सिर्फ खुदा पर रखनी चाहिए और एक दूसरे से मोहब्बत के साथ पेश आना चाहिए। इसका हमेशा ये मतलब नहीं है कि हमें एक दूसरे को पसंद करना है। किसी को पसंद करना एक फितरी जज्बाती एहसास है, इसलिए आप एक दूसरे को पसंद करें या ना करें, लेकिन हमें पुख्तगी के साथ तवक्कुआत के बगैर एक दूसरे को बर्दाश्त करना और मोहब्बत करनी चाहिए। सातवीं, हमें कमजोरियों पर गौर करने की बजाय अपनी कुव्वतों से फायदा उठाने या तवज्जो देनी चाहिए। एक ही असूल किसी के भी साथ कहीं भी लागू होता है और उनके साथ हम करते हैं, लेकिन ये हिस्सा वाकई हिकमत का तकाजा है इन लोगों के लिए जो अपनी सारी ज़िंदगी मुख्तलिफ ज़बानों और सकाफ़तों के साथ पले बढ़े हैं। मुख्तलिफ पस मंज़र और तसव्वुरात में मिलकर कुछ करना आसान नहीं होता। इस पर गालिबाना यकीनी तौर पर आसान नहीं होता, ख़ास तौर पर एक ऐसे खादिम के नुक्ता नज़र से जो शायद ज़्यादा तरक्की याफ्ता पस मंज़र में पला बढ़ा हो। उसे मुकामी लोगों से निमटना पड़े जो पसमानदगी के पस मंज़र में पले बढ़े। इसके लिए बहुत सब्र और पुख्तगी की ज़रूरत है। सबसे पहले हम यकीनी तौर पर फ़वाइद से ज़्यादा नुकसान देखेंगे। ये एक नागज़ीर अमल है, इसलिए खादिमों को शौरी तौर पर कुव्वतों को देखने के लिए मज़ीद कोशिशें करनी चाहिए और कमज़ोरियों में इंतज़ार करें, और हमें अपनी कुव्वतों को बढ़ाने और अपनी कमज़ोरियों को बेहतर करने के लिए एक कदम आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आठवां, यहाँ तक कि अगर हम अपने अलग अलग रास्ते पर चलते हैं हमें इसे कबूल करना होगा। यहाँ तक कि अगर हमने इब्तदाई तौर पर शुरू ही से मुकम्मल हम आहंगी के साथ मिलकर काम करना शुरू किया और बहुत समझ बूझ और कोशिश के साथ, हमें अब भी जब बिलाकर हम रास्ते जुदा करके अपनी अलग राहों पर चलते हैं, इसे मुस्बत तौर पर कबूल करने के लिए सोच को वसी रखना चाहिए। ये हर शख्स के साथ मुख्तलिफ होता है, लेकिन हमारे अलग अलग रास्तों पर जाने के बाद कुछ लोगों को अपने इर्द गिर्द के लोगों की जांच पड़ताल या खुद शिकस्तगी के एहसास की वजह से जो ही वो नाकाम हो गए हों, ये बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन ये ठीक है, हो सकता है कि उस शख्स के साथ इश्तराक इतना तवील ना हो, लेकिन हमें अपने आप को शुक्रगुजार बनने के लिए तरबियत देनी चाहिए कि जब तक खुदा की मंशा हो हम साथ रहने के काबिल थे। बहुत से मामलात ऐसे हैं जिनमें हम एक साथ रहना चाहते हुए भी साथ नहीं हो सकते। अहम बात यह है कि किसी भी हालत में ईमान को मत खोएं, यहाँ तक कि अगर ये वाक़यात एक दूसरे की कोताहियों की वजह से हुए हैं, लिहाजा ज़रूरी है कि उन्हें सबक के तौर पर लिया जाए और उन्हीं गलतियों को दोहराने से बचने की कोशिश की जाए। मैं एक बार फिर जिस बात पर जोर देना चाहता हूँ वो ये है कि ना सिर्फ एक साथ काम करने के दौरान बल्कि हम अपने अलग अलग रास्ते जाने के बाद भी और अज़बाद की हर हालत में हमें हर चीज़ को ईमान के साथ कबूल करना चाहिए। ये सब कुछ खुदा के साथ होते मुमकिन है जो हर हाल में भलाई पैदा करने के लिए काम करता है। कभी कभार हम इत्तेहादों के ऐसे मामलात देखते जो एक दूसरे के खौफ और गलत फहमी की वजह से अपने अलग अलग रास्ते पर चलते हैं। हालांकि हर फरीक को मुश्किल वक्त का सामना है और मजीद तावन मुमकिन नहीं है, ताहम ये सब ज़रूरी नहीं है। खुदा भलाई करने के लिए इनफरादी रास्तों को इकट्ठा करेगा। हम नाकाम हो सकते हैं लेकिन खुदा कभी नाकाम नहीं होता, और हमको मालूम है कि सब चीज़ें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं, यानी उनके लिए जो खुदा के इरादा के मुवाफिक बुलाए गए। खुदा के लोगों को सरबरा यीशु मसीह के साथ खुदा की बादशाही और रास्तबाजी के लिए मुतहद देखना वाकई खूबसूरत है, और उसी ने बाज़ को रसूल और बाज़ को नबी और बाज़ को मुबशर और बाज़ को चरवाहा और उस्ताद बनाकर दे दिया ताकि मुकद्दस लोग कामिल बने और खिदमत गुजारी का काम किया जाए और मसीह का बदन तरक्की पाए। जब तक हम सब के सब खुदा के बेटे के ईमान और उसकी पहचान में एक ना हो जाए और कामिल इंसान ना बने, यानी मसीह के पूरे कद के अंदाज़ा तक ना पहुँच जाएँ, ताहम हम आगे को बच्चे ना रहें और आदमियों की बाजीगरी और मकारी के सबब से उनके गुमराह करने वाले मंसूबों की तरफ हर एक तालीम के झोंके से मौजों की तरह उछलते बहते ना फिरें, बल्कि मोहब्बत के साथ सच्चाई पर कायम रहकर और उसके साथ जो सर है यानी मसीह के साथ पेवस्ता होकर
ہر طرح سے بڑھتے جائیں، جس سے سارا بدن ہر ایک جوڑ کی مدد سے پیوستہ ہو کر اور گٹ کر اس تاثیر کے موافق جو بقدر ہر حصہ ہوتی ہے اپنے آپ کو بڑھاتا ہے، تاکہ محبت میں اپنی ترقی کرتا جائے۔ کچھ ہے جو آپ کو یاد رکھنا چاہیے، یعنی خدا کے ساتھ اپنے تعلق کے علاوہ ہر کسی کو پڑوسی کے تصور سے سمجھنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے ہمیں پیار کرنا چاہیے، نہ کہ وہ لوگ جن پر ہمیں بھروسہ کرنا چاہیے۔ خدا سے محبت کرنے سے ہم خدا کی رویا کو قبول کرتے ہیں اور خدا کے ساتھی کارکنوں کے طور پر خدا کی خدمت میں حصہ لیتے ہیں، اور خدا کے ساتھ تعلق کو چھوڑ کر ہمیں لوگوں کے چاہے وہ زندگی بھر کے ساتھی ہوں، جیسے شوہر اور بیوی، والدین اور بچے، یا قابل اعتماد ساتھی کارکن، نہ زیادہ قریب ہونا چاہیے اور نہ ہی بہت دور، کیونکہ جب لوگ بہت قریب ہوتے ہیں تو ان کی خامیاں ظاہر ہو جاتی ہیں، اور جب بہت دور ہوتے ہیں تو دل دور ہو جاتے ہیں۔ اس فاصلے کو برقرار رکھنا بہت ضروری ہے۔